الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ الحمدللہ مرکز اہل سنت والجماعت جہاں آپ تشریف فرما ہیں اور جس کے لیے میں اور آپ بطور خادم کے کام کر رہے ہیں، الحمدللہ اس کی آواز دنیا بھر میں لگ گئی ہے۔ ایک وقت تھا میں اپنے احباب سے بات عرض کرتا تھا کہ آپ پورے عالم کی فکر رکھو، پورے عالم کو ذہن میں رکھ کے کام کرو، انشاءاللہ العزیز اگر ہم نے فکر کی اور جتنے اسباب موجود ہیں اس کے مطابق محنت کی تو اللہ تعالیٰ اس آواز کو پورے عالم میں پہنچا دیں گے۔ یہ بات میری بہت عجیب لگتی تھی اور میں کہا کرتا تھا کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ملت ہے، اور قرآن کریم میں حکم ہے اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا حکم ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام ایک فرد نہیں بلکہ ایک فرد ہو کر پوری جماعت تھے، اپنی ذات میں پوری انجمن تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے حکم دیا تھا اذن للناس فی الحج، اے ابراہیم آپ آواز لگاؤ حج کے لیے، پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھے اور آواز لگائی۔ اور میں کہ جو اس آواز کو سنیں گے جس کے مقدر میں ہوگا وہ آئیں گے، پیدل بھی آئیں گے، سواریوں پر بھی آئیں گے، دور دراز سے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی آواز لگائیں، جتنے اسباب ہمارے پاس موجود ہیں اس میں کمی نہ کریں۔ ایک بات ہمیں بہت اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا کام دینا ہے اتنے اسباب عطا فرمائیں، اور جتنے اسباب نہیں فرماتے، عطا نہیں فرماتے، اس کا معنی اس سے زائد اللہ تعالیٰ کام نہیں لینا چاہتے۔ لیکن ہمیں جو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے وہ دو چیزوں کی بنیاد پر ہے۔ نمبر ایک ہماری نیت کیا ہے، نمبر دو ہماری محنت کیا ہے۔ ایک شخص کی نیت ہے کہ میں پوری رات قرآن کریم کی تلاوت کروں، لیکن عشاء پڑھ کے وہ سو جاتا ہے، اس نیت پر اس کو پوری رات تلاوت کا اجر نہیں مل سکتا۔ ہاں نیت ہے کہ میں پوری رات تلاوت کروں، اور پھر وہ تلاوت شروع کرتا ہے، تھک جاتا ہے، نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے اور لاچار ہو کر سو جاتا ہے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات کی عبادت کا اجر عطا فرمائے۔ اس لیے ایک تو ہے کہ ہماری فکر کیا ہے، اور دوسرا پھر اس فکر کے ساتھ ہماری کوشش کیا ہے۔ بس فکر پورے عالم کی رکھیں اور اس کے مطابق کوشش کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ العزیز پورے عالم میں کام دیں گے۔ اور یہ بات بھی ہم ذہن نشین فرما لیں، میں کئی بار یہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، یہ بات آپ ذہن نشین فرما لیں کہ ہم خدمت کرنے والے ہیں، جس کے ذمے جو کام ہو وہ اس کام میں لگا رہے، اللہ تعالیٰ اجر اس کو عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے پورے کام کا۔ حسن نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ جو ذمہ داری لگ جائے اس کو نبھائیں، کسی ذمہ داری میں خود آر محسوس نہ کریں، اپنی ہتک اور توہین محسوس نہ کریں، خدمت کرنے کو فخر سمجھیں، خدمت کرنے کو فخر سمجھیں، اس کو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم سمجھے کہ میرے ذمہ خدمت لگی۔ یہ بات ہمیشہ ذہن نشین فرما لیں۔ یہاں میں ایک مسئلہ عرض کرتا ہوں، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ میں کوشش کرتا ہوں ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی عقیدہ یا مسئلہ کھول دوں تاکہ الجھن پیدا نہ ہو۔ عام طور پہ لوگ ایک بات کہتے ہیں کہ دیکھیں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ماں کی اور والد کی اجازت شرط ہے، اگر والدین اجازت نہ دیں تو جہاد نہیں ہو سکتا۔ دلیل کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کے پاس خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کے والدین زندہ ہیں؟ کہا نہیں زندہ ہیں۔ فرمایا فجاہد فیہما، جاؤ تم ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ کہتے ہیں والدین کی خدمت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد قرار دیا ہے۔
لہٰذا والدین کی خدمت بھی جہاد ہے، تم سے پوچھنا پڑے گا۔ میں ایک بات کہتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شریک ہونا چاہتے تھے، مگر شریک نہیں ہو سکے کیونکہ ان کی بیوی بیمار تھی، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اہلیہ بیمار تھی، اور اپنی اہلیہ کی تیمارداری اور خدمت کی وجہ سے اس امت کی پہلی تاریخی جنگ، جس پر پورے اسلام کی فتح کی بنیاد ہے، شریک نہیں ہو سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں سے مال غنیمت بھی دیا، اور ان کو بدری صحابہ میں شمار بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو بیوی کی خدمت کی وجہ سے نہیں گیا تھا۔ کوئی دنیا میں شخص کہتا ہے کہ بھئی وہ شخص جہاد نہ کرے جس کی بیوی اجازت نہیں دیتی۔ بیوی کی خدمت کرنا بھی جہاد ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال غنیمت بھی دیا ہے، بدری شمار بھی کیا ہے، حالانکہ بدر میں شریک نہیں تھے، بلکہ اپنی اہلیہ اور بیوی کی خدمت میں مشغول تھے۔ کوئی بھی نہیں کہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ والدہ کی عظمت ہے اور بیوی کی عظمت نہیں۔ تو والدہ کی خدمت کو جہاد کہہ دیا جاتا ہے، بیوی خدمت کو جہاد نہیں کہا جاتا۔ حالانکہ جو اہم بات سوچنے کی وہ یہ کہ وہ صحابی یمن سے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خود کو پیش کر دیا، اور آپ نے ان کا عذر ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے میدان جہاد میں نہیں بھیجا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود کو پیش کر دیا، بیوی کی بیماری ان کا عذر تھا، آپ نے ان کو غزوہ بدر میں شریک نہیں فرمایا، تو دونوں کو جہاد کا جنم تھا۔ تو معلوم ہوا کہ ماں کی خدمت کا نام جہاد نہیں ہے، یا بیوی کی خدمت کا نام جہاد نہیں۔ جہاد نام ہے امیر کی اطاعت کا۔ کوئی شخص خود کو پیش کر دے، آگے پھر امیر کی مرضی کہ اس کو کسی کام پر بھی لگائے، اس کو اجر پورا ملے۔ میں اب یہ بات تو آپ کے اوپر مسئلہ کھل گیا کہ اس حدیث کا معنی کیا ہے اور دھوکہ کہاں سے لگتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو ماں کی خدمت کی وجہ سے والدین اور ایک کو بیوی کی خدمت کی وجہ سے روکا، ان دونوں نے خود کو پیش کیا تھا۔ اب اس سے کوئی بندہ یہ سمجھے کہ جی میرے ماں باپ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ماں باپ گھر سے نہیں جانے دیا تھا، تو میرے ماں باپ بھی مجھے جانے نہیں دیں گے، لہذا میں بھی مجاہد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غنی کو روک لیا تھا، تو مجھے بھی نہیں جانا چاہیے چونکہ میری بیوی بیمار ہے، لہذا میں بھی مجاہد ہوں۔ فرق کیا ہے؟ انہوں نے پیش کیا تھا اور ان کو روک دیا گیا تھا، اور ہم نے پیش ہی نہیں کیا، اس کو بنیاد بنا کے خود کو روک لیا، تو کتنا فرق ہے۔ اب یہاں یہی مسئلہ سمجھ لیں کہ جو حضرات مرکز میں موجود ہیں، ہم میں سے ہر آدمی خدمت کے لیے خود کو پیش کرتے، آگے اس کی خدمت کیا ہے کہ آپ روٹیاں پکاؤ، آپ کے ذمہ کیا ہے پہرا دو، آپ کے ذمہ پہ آ رہا ہے کیا ہے سبق پڑھاؤ، آپ کے ذمہ کیا ہے اینٹیں اٹھاؤ۔ اب جس کے ذمہ جو کام بھی لگ جائے گا انشاءاللہ اس کو اجر پورے عالم میں مرکز کی محنت کے ملے گا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اور اگر ہم ایک خدمت پر مصر رہے، دوسری خدمت کو اپنی اہانت سمجھی، اجر ملنا تو دور کی بات ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ محروم فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ویسے محروم فرما دے۔ ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، ہم اللہ کے دین کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے محتاج نہیں ہے۔ ہماری ضرورت ہے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، کہ اللہ تعالیٰ میں رد نہ فرما دے، اللہ تعالیٰ مسترد نہ فرما دے، اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔ ابھی دیکھیں آپ تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ اس وقت قرآنی قاعدہ سے لے کر تخصص تک تمام درجات بحمد اللہ تعالیٰ مرکز میں مکمل ہو گئے۔ دورہ حدیث شریف بھی ہے، تخصص بھی، اور باوجود اس کے کہ میں مرکز موجود نہیں ہوں، پھر بھی ہماری تخصص فی التحقیق والدعوہ، تخصص فی الافتاء کی تعداد مکمل ہے۔ میں نے ہمیشہ سادہ اقدام خدمت میں عرض کیا کہ ہماری تخصص کی تعداد بنیادی طور پہ اوسطاً 50 ہے، 2 کم ہو جائیں یا اوپر ہو جائے، بس 50 ذہن میں رکھیں۔ اس سال بھی 55 ساتھی تخصص فی تحقیق و دعویٰ میں ہیں، 9 تخصص فی الافتاء میں ہیں، تو 64 موجود ہے۔ ایک آدھ اوپر نیچے بھی کر لیں، تعداد پھر ہماری مکمل ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہیں۔ دورہ حدیث شریف میں طلبہ ہیں، تو میں نے سادہ کرام کی خدمت میں عرض کی تھی
کہ دورہ حدیث شریف میں طلباء کو لانے کے لیے محنت نہیں کرنی، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہمارے دورہ میں طلباء کی تعداد کم ہو، اور آئندہ سال سے میں نے نظرات کی خدمت میں عرض کر دیا ہے کہ ضابطہ بنا لیں کہ درجہ سادسہ تک داخلہ دینا ہے، موقوف علیہ اور دورہ حدیث اس میں داخلہ دینا ہی نہیں، داخلہ بند کر دیں، الا یہ کوئی عذر ہو، کوئی سفارش ہو، کوئی ایسا تعلق ہو، الگ بات ہے، وگرنہ داخلہ بند کر دیں، بس یہ داخلہ دینا ہی نہیں، یہ ایک ذہن بنا لیں۔ میں چاہتا ہوں کہ طلباء کی تعداد کم ہو اور تربیت ٹھیک ہو۔ باقی جتنے ہمارے درجات ہیں، میں نے شورا کی خدمت میں بھی عرض کیا ہے، بطور خاص ناظم تعلیمات صاحب سے بھی کہا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ ہماری مسجد میں نماز پڑھنے کی کتنے افراد کی گنجائش موجود ہے، وضو خانے میں کتنے کی افراد کی گنجائش موجود ہے، اور غسل خانے اور بیت الخلاء میں کتنی گنجائش ہے، درسگاہوں میں کتنوں کی گنجائش ہے، اسی حساب سے داخلہ رکھیں۔ ہمیں قطعاً اس کی فکر نہیں کرنی کہ طلباء کی تعداد بڑھ جائے، ہمیں یہ فکر کرنی ہے کہ طلباء پر توجہ پوری، حسن تعلیم، حسن تربیت، حسن انتظام، یہ تینوں چیزیں ہوں۔ تعداد زیادہ ہو اللہ کا شکر ہے، کم ہو تو اس کی فکر نہ کریں، یہ ٹھیک ہے، ہم نے جتنے رکھنے ہیں ان کو سنبھالنا ہے۔ میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں، جس طرح آپ کو میں اپنی اولاد سمجھتا ہوں، آگے شاگردوں کو آپ اپنی اولاد سمجھیں اور اولاد کی طرح معاملہ رکھیں گے تو انشاءاللہ پھر فائدہ بہت زیادہ ہوگا۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا جو آپ اساتذہ کے علم میں ہے۔ غالباً 2 سال قبل میرے پاس مرکز میں درجہ ثانیہ کچھ طلبہ آئے کہ جن اساتذہ نے ہمیں پڑھایا ہے ہم ان کی دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا آپ ایسا نہ کریں، آپ دعوت میں جتنا خرچ کر سکتے ہیں وہ ہمیں دے دیں، ہم تمام اساتذہ کی مشترکہ دعوت کر لیں۔ میں نے کہا بیٹا دیکھو، جو آپ کے اساتذہ ہیں ان کے لیے آپ اولاد ہیں، اور میرے لیے تمام اساتذہ اولاد کی طرح ہے، اور باپ اپنی اولاد کے درمیان فرق نہیں کیا کرتا۔ مجھے اسے الجھن ہوگی کہ چند اساتذہ کی دعوت ہو اور چند کی نہ ہو، تو اساتذہ کو یاد ہوگا ہم نے وہی جو دال سا کی اپنی دعوت کی، انہوں نے، میں نے کہا بھی جو آپ نے پکایا آپ وہ بھی لا کے رکھ دو، اور درجہ ثانیہ کے طلبہ بھی ساتھ بیٹھ جاؤ، آپ کی طرف سے دعوت ہو۔ بس ہم نے ماحول مرکز کا ایسا رکھنا ہے کہ ہر کسی کو محسوس ہو کہ ہم ایک خاندان کی طرح ہیں، ایک کنبے کی طرح ہیں، آپس میں محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، معاملات کی ادائیگی کے ساتھ رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو، اس کام کو قبول فرما لے۔ یہ مرکز کی وہ تعداد ہے جو آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جو آپ کے علم میں نہیں ہے۔ آپ ذرا اندازہ فرمائیں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے کام وسعت عطا فرمائی ہے۔ ہم نے گزشتہ سال خواتین کے لیے 2 سالہ علم دین کورس کا آغاز کیا۔ اب 2 سالہ علم دین کورس میں خواتین کی جو تعداد ہے آن لائن کورس میں وہ 175 ہے۔ اس سال ہم نے 2 سالہ علم دین کورس مرد حضرات کے لیے شروع کیا ہے، تو اس میں اس کی تعداد 270 ہے۔ آپ بتائیں ایک درجے میں تعداد 270 کتنی بڑی تعداد ہے۔ ہم نے آن لائن تخصص فی العقائد اسلامیہ شروع کیا ہے، تو اس میں 20 ممالک کے 421 علماء کرام ہیں، اور ہندوستان میں چونکہ پڑھائی نہیں ہو رہی، مدارس بند ہیں کرونا کی وجہ سے، تو ان حضرات کی خواہش تھی کہ ہمارے درس نظامی کا آغاز کریں، تو ہمارے پاس ایسا انتظام اور سادہ ترتیب نہیں تھی کہ ہم اولا سے لے کر دورہ حدیث تک کرتے، تو میں نے معذرت کی۔ پھر ان حضرات کا اصرار تھا کہ آپ ایسا کریں، صرف دورہ حدیث شروع کرا دیں۔ میرے ایک بہت قریبی تعلق والے ہیں، ان کے 2 بیٹے اس سال دارالعلوم دیوبند میں دورہ حدیث پڑھنا چاہ رہے تھے، گزشتہ سال بھی انہوں نے دارالعلوم دیوبند پڑھا، کہا جی میرے بیٹوں کے لیے شروع کرا دیں، تو میں نے پھر ان حضرات کے کہنے پر شروع کرایا۔ تو اس وقت ہندوستان میں دورہ حدیث کے شرکاء کی تعداد 140 ہے، تو مجموعی تعداد آن لائن جو مرکز سے پڑھایا جا رہا ہے، مرکز سے وابستہ افراد، ان کی تعداد تقریباً 1006، اور اب تعداد بڑھ کر تقریباً 1040 تک چلی گئی۔ اب بتائیں 20 ممالک کے آپ کے پاس 1000 طلبہ موجود ہیں۔ پاکستان کا کون سا ایسا جامعہ یا ادارہ ہوگا جس میں 20 ممالک کے طلبہ پڑھتے ہو؟ اب یہ چونکہ آپ کو نظر نہیں آ رہے،
اس لیے لوگوں کو احساس نہیں ہو رہا کہ مرکز میں کتنا بڑا کام ہو رہا ہے۔ کہا تو جاتا ہے کہ فلاں جامعہ ہے، فلاں ادارہ ہے، انٹرنیشنل لیول پہ کام کر رہا ہے، اور ان کی سوچ یہ ہے کہ کالجوں میں بھی کام ہو، یونیورسٹی میں کام ہو، فلاں جگہ پہ ہو۔ یہ جو 270 کا داخلہ ہے 2 سال علم دین کورس میں، یہ علماء نہیں ہیں، یہ ڈاکٹرز، انجینئر، تاجر، اس قسم کے لوگ ہیں جو پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ بتائیں کون سا ایسا جامعہ ہوگا جہاں غیر علماء میں ایک درجے میں 2070 لوگ پڑھتے ہوں گے؟ تو بہت بڑی تعداد۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا کام لیا، کتنا بڑا کام دنیا میں پھیلا ہے۔ ہمارے پاس مرکز اصلاح النساء میں بچیاں ہیں، تو اس سال وہاں بچیوں کی تعداد تقریباً 130 یا 135 بنتی ہے۔ میں صرف یہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ تعداد جو آپ کو نظر آ رہی ہے اور وہ جو آپ کو نظر نہیں آ رہی، اس کا مجھے اندازہ ہے۔ تو میں کئی بار آپ سے کہا کرتا ہوں کہ آپ مزید دل بڑا رکھیں، حوصلہ بڑا رکھیں۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا کام لیتا ہے، اللہ کتنا کام لیتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ گزشتہ کل مجھے ایک عالم نے فرمایا کہ مولانا جو دنیا میں آپ کے اس وقت کام ہے تعلیم کے حوالے سے، آپ ہمیں وہ ذرا لکھ کر بھیج دیں۔ میں نے کہا اللہم انی اعوذ بک من شر کل حاسد اذا حسد۔ میں نے کہا حسد کی وبا ہے، مزید مسائل پیدا نہ کرو۔ آپ کو میں نے زبانی بتا دیا، بس آپ اس کو کافی سمجھو۔ بہت ساری کارگزاریاں تو میں پیش نہیں کرتا شرور اور فتن سے بچنے کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے۔ بحمد اللہ تعالیٰ اللہ پاک نے اہل علم اور اہل درد اور اہل خیر کے قلوب کو متوجہ فرما دی۔ مزید ہم اپنے کام کو جاری رکھیں اور عجب سے بچیں، کبر سے بچیں، ریا، سما اور شہرت سے بچیں۔ اپنا کام خالص اللہ کے لیے کریں۔ مجھے اور آپ کو اپنے نفس کی نگرانی کرتے رہنا چاہیے اور ہر وقت اس ماحول میں رہ کر خود کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے اپنی رضا کے لیے کام لے لے، اللہ تعالیٰ مقبول کام لے لے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ تو جب سے باقاعدہ تعلیم شروع ہوئی ہے اس کے بعد آپ حضرات سے گفتگو کا موقع نہیں ملا تھا، بس کچھ مصروفیات ایسی چل رہی ہیں۔ آج بھی 1 بجے میرا ایک بیان ہے، بہت بڑی سطح پہ ایک اکیڈمی بنی ہے، ان حضرات کی خواہش تھی، تو میں نے ان کو بھی کہا کہ آپ بیان ذرا محدود رکھیں۔ ان کی خواہش تھی کہ ہم یوٹیوب وغیرہ پر چلائیں، میں نے کہا نہیں، محدود رکھیں۔ تو آپ کے اساتذہ ہیں یا آپ کی معلمات ہیں یا آپ کے طلبہ ہیں، بس ان تک رکھیں، اس سے زیادہ نہ پھیلائیں، ذرا محدود رکھیں۔ تو ان کے اندر ایک نشست ہے ہماری، پھر رات کو گفتگو ہے، پھر آگے ہفتے اتوار کو تخصص میں اسپاق ہے، کچھ اور ایسی مصروفیات ہوتی ہیں کہ زیادہ وقت نہیں مل پاتا، ورنہ جی چاہتا ہے کہ بار بار میں آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کرتا رہوں۔ اس وقت آپ کو جمع کرنے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ مذاکرہ ہے۔ فذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین، ایک دوسرے کو نصیحت کریں، یہ نصیحت کرنا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کرنی ہے۔ ایک تو آپ کی خدمت میں گزارش یہ کرنی ہے کہ ہم یہاں مرکز میں جو ٹھہریں تو بالکل ایسے ٹھہریں کہ جیسے ایک خاندان کے محبت کرنے والے افراد آپس میں ہوتے ہیں۔ الحمدللہ آپ اس کا خیال فرماتے ہیں، اس حوالے سے مجھے کوئی آپ پر گلہ اور شکوہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ ذرا اس کا مزید خیال فرمائیں، آپس میں محبت پیار کے ساتھ رہنا۔ نمبر 2، اس بات کا خیال فرمائیں کہ معمولات اور اعمال کی پابندی کریں۔ مرکز کے ماحول میں رہ کر بھی اگر اعمال کی پابندی نہیں کریں گے تو بتائیں اعمال کی پابندی کہاں کریں گے؟ بعض حضرات اپنی کارگزاری لکھتے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں تمام احباب مجھ سے بیعت ہے، آپ کے ذمے ہے کہ اپنے احوال لکھو۔ میں ہر کسی کو جواب دیتا ہوں، اپنے احوال لکھا کرو، میں ذکر کرتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، میرے ذمہ فلاں سباق ہے، ساجی دعا کریں۔ ہر کسی کے پاس میرا نمبر موجود ہے، میں بات سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں۔ کوئی ساتھی یہ گلہ شکوہ نہیں کر سکتا کہ اس نے میسج کیا ہو تو میں نے اس کو جواب نہ دیا ہو، اس کا بہت زیادہ خیال کریں۔ نمبر 3، مرکز کا جو نظم ہے، مرکز کا جو قوانین ہے، ان کی پابندی کا بہت زیادہ خیال فرمائیں۔ خود پابندی کریں اور دوسروں کو پابندی کروائیں۔ طلباء بھی پابندی کریں گے، سب کریں گے، آنے والے مہمان بھی خیال رکھیں گے، لیکن بنیادی یہ ہے کہ ہمارے لیے پابندی کا اہتمام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اس کا بہت زیادہ خیال کریں۔
نمبر 4، آپ حضرات اس کا بہت زیادہ خیال فرمائیں کہ جس شعبے میں آپ کام کرتے ہیں اور کسی شعبے کے مسئول ہیں تو اس کے بارے میں چیزیں لکھ کر بے شک عاملہ میں پیش کریں، شورا میں پیش کریں، کوئی تجویز ہو تو مجھے بھی لکھیں تو ساجی میں فلاں شعبے کا مسئول ہوں، میرے ذمہ فلاں فلاں کام ہے، میں اس طریقے پر کام کر رہا ہوں، یا مجھے اس کام کے لیے فلاں چیز کی ضرورت ہے، میری ان ضروریات کو پورا کریں انشاءاللہ العزیز۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی ضرورت پوری ہو، خواہ وہ ذاتی ہو، شخصی ہو، خواہ مرکز کے تعلق سے ہو، تو اپنی اپنی کارگزاری کام کے حوالے سے لکھیں اور اپنی چیزیں جمع بھی کریں۔ آئندہ پھر عاملہ کا اجلاس ہوگا تو اس میں ایک کی کارگزاری انشاءاللہ پیش بھی ہوگی، اس کا بہت زیادہ خیال فرمائیں۔ نمبر 5، مرکز کے کام کو بڑھانے کے لیے یا موجودہ کام کو مزید منظم کرنے کے لیے آپ کے ذہن میں کوئی مشورہ آئے تو شورا کو دے دیا کریں، مجھے لکھ کے بھجوا دیا کریں، مرکز کے داخل مفتی شبیر صاحب ذمہ دار ہے ان کو دے دیا کریں۔ میں یہ ہمیشہ وضاحت کرتا رہتا ہوں کہ مرکز کے خارجی امور کے ذمہ دار مولانا خبیب ہیں اور داخلی امور کے ذمہ دار مفتی شبیر صاحب ہیں۔ میری عدم موجودگی میں آپ ان کو یوں ہی سمجھیں کہ جیسے یہ دو میں ہی بیٹھا ہوں، تو آپ اس کا بہت زیادہ خیال فرمائیں، آپ ان کو اطلاع کر دیں یا مجھے اطلاع کر دیں۔ بہرحال مرکز کے کام کو منظم کرنے کے لیے اور مزید آگے پھیلانے کے لیے آپ حضرات مشورے دیتے بھی ہیں اور مشورے دیتے بھی رہیں، اس کا بہت زیادہ خیال فرمائیں۔ نمبر 6، ابھی رمضان گزرا ہے، آپ حضرات کے علم میں ہے، سب کے ذمے تھا کہ آپ حضرات مرکز کے ساتھ مالی تعاون کی ترتیب بنائیں۔ کس نے کتنا تعاون کیا ہے میں کوئی اس پر بحث نہیں کرتا، آپ خود اس پہ خیال فرمائیں، آپ خود غور کریں، آپ خود غور فرمائیں کہ آپ نے کتنی محنت کی ہے، کس نے کتنا کیا ہے۔ اراکین شورا کے علاوہ مرکز کا عملہ 45 سے زائد افراد کا ہے، اوسطاً ان سب نے مل کر 40 لاکھ بھی جمع نہیں کیا، 1 لاکھ فی بندہ اوسطاً جمع نہیں ہوا۔ آپ اندازہ فرمائیں ایک شخص پر کتنا بوجھ ہو سکتا ہے، میں اس حوالے سے کتنا بوجھ برداشت کر سکتا ہوں، وہ حد ہوتی ہے نا۔ باوجود اس کے کوئی ایک تقاضا آپ میں سے کسی شخص کا ایسا نہیں ہے کہ مجھ تک پہنچے اور میں کہہ دوں کہ نہیں ہو سکتا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ سادہ کی یہ کوئی آپ پر احسان نہیں ہے، یہ کوئی نیکی نہیں ہے، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ میری حیثیت آپ کے لیے باپ اور اولاد کی طرح ہے، تو باپ کے ذمے ہے اپنے اولاد کی ضرورتیں پوری کرے، لیکن جب اولاد جوان ہو، اولاد بڑی ہو، پھر اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے باپ پر کتنا بوجھ ڈال سکتے ہیں، یہ کتنا بوجھ برداشت کر سکتا ہے، تو ہم نے اس کام کو لے کر آگے بڑھنا ہے، تو آپ اس پر خیال فرمائیں۔ نمبر 7، آگے عید الاضحیٰ آ رہی ہے، تو ہر ساتھی اس حوالے سے ایک تو محنت کرے کہ قربانی کے حصے زیادہ سے زیادہ مرکز آئیں، ہمارے پاس گوشت جمع ہو، طلبا خوب کھائیں، علاقے کے لوگ خوب کھائیں، اساتذہ خوب کھائیں، اور اسی طرح کھالوں کے حوالے جو مشورہ ہو گیا اس پر بھی آپ حضرات محنت فرمائیں کہ زیادہ سے زیادہ کھالیں جمع ہو۔ دیکھیں بسا اوقات ہم دل چھوٹا کر لیتے ہیں کہ کھال سستی ہے، بیٹا سستی بھی ہو پھر بھی کھال تو ہے نا، چلو پہلے 4,000 کی تھی ابھی 1,000 کی مل جائے گی، ایک آدمی 10 کھال جمع کرے گا تو 10,000 ہوں گے نا، 500 کی ہوگی، 10 جمع کریں گے تو 5,000 ہوں گے نا، 50 آدمی 5,000 جمع کریں تو 2.5 لاکھ بن جائے گا، جمع تو پھر بھی ہوں گے نا، اس لیے دل چھوٹا نہ کریں کہ سستی ہے یا مہنگی ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پر بھرپور محنت فرمائیں۔ نمبر 7، آگے دیکھیں لائبریری کا ہم نے مشورہ کیا کہ یہاں سے اس کو منتقل کر کے فی الوقت تخصص کے حال میں لے دیں، اوپر تعمیر کے ہمارے پاس اسباب نہیں ہیں، لائبریری کھلی ہو جائے، بڑی ہو جائے، وضو خانہ اوپر شروع ہے اور بیت الخلاء شروع ہے، غسل خانے شروع ہیں، اس کی تعمیر کا مسئلہ ہے۔ پھر ہمارا خیال تھا کہ گرمی بہت زیادہ ہے، کولر کے انتظام سب چیزیں ہیں، اس کے لیے اچھے خاصے اسباب چاہیے، تو آپ حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ جس کا جتنا کہیں تعلق موجود ہو اس پر محنت کریں، پوچھ لیں کہ لائبریری کے لیے کیا چیزیں چاہیے، کوئی چیز آ جائے، کوئی رقم آ جائے اور سامان آ جائے، اس پر بہت زیادہ خیال فرمائیں، اس میں کمی نہ کریں، ہمت کریں۔ نمبر 9، آپ حضرات کی خدمت میں اس دفعہ پختہ ارادہ تھا کہ تمام اساتذہ کے گھروں میں کم از کم کولر کا انتظام کریں،
ہم نے 40 سولر کولر کی اپیل بھی کی، لوگوں سے شخصی رابطہ بھی کیا اور خیال تھا رقم اکٹھی ہو جائے گی۔ پھر بعد میں کچھ ٹیکنیکل مسائل ایسے آئے کہ مشورہ دیا گیا کہ مرکز میں چھوٹا جو سولر کولر ہے یہ طلبہ کی ضرورت پوری نہیں کرتا، تو بڑا انتظام کریں، پھر بچیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، پورا انتظام ہے۔ تو میں نے کل پھر ان حضرات سے کہا کہ آپ ترجیح پہلے مرکز میں دیں، اساتذہ بھی یہاں رہتے ہیں، طلبا بھی یہاں رہتے ہیں، عملہ بھی یہاں رہتا ہے، تاکہ تعلیم متاثر نہ ہو۔ تبھی ہمارے پاس اتنے پیسے جمع نہیں ہوئے کہ مرکز اور وہاں بچیوں کے ہاں کولر لگوانے کے بعد اساتذہ کو کولر دیے جا سکیں، اس لیے فی الحال تو مؤخر ہے۔ ہاں البتہ اگر اسباب ملے تو میں نے یہاں تک بھی کہا تھا کہ میرا یہ بھی ارادہ ہے کہ دیکھ لیں سولر کولر سے کوئی سنبھال سکتا ہے، کوئی نہیں سنبھال سکتا، کسی گھر میں کولر ہوگا، کسی گھر میں نہیں ہوگا، ہم دیکھ لیں کہ ہر استاذ کو ایک کولر کے پیسے دے دیں، وہ چاہے تو کولر خرید لیں، چاہے تو گھر میں کوئی اور چیز لے لیں، ہر اپنی ضرورت پوری کرے۔ تو چونکہ جمع ہی نہیں ہوئے تو کوشش تو ہم نے بہت کی، اس لیے تھوڑا سا رک گیا ہے۔ میرا ارادہ پھر بھی جون کا تو ہے انشاءاللہ العزیز، پوری کوشش کروں گا میں۔ ابھی جون کے تقریباً 13 دن باقی ہیں، پھر جولائی ہے، اگست ہے، ستمبر ہے، اللہ تعالیٰ اسباب عطا فرمائے اور اساتذہ کی خدمت میں پھر استاد ایک کولر کے پیسے دے دیے جائیں، وہ چاہے تو کولر لے لیں، چاہے تو گھر کی کسی اور ضرورت پہ لگا لیں۔ ارادہ پکا ہے، اللہ تعالیٰ اسباب عطا فرما دے، نیت پوری، آپ دعا بھی فرمائے اور اس پر محنت اور کوشش بھی فرمائے کہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں ہمیں عطا فرما دے۔ نمبر 9، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس بات کا ذرا خیال فرمائیں کہ جب اساتذہ کی خدمت میں کوئی ہدیہ پیش کیا جائے اس کی آداب ذہن میں رکھیں۔ یہ میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ ہدیہ میں دیتا ہوں، میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنا ایک ذہن بنائیں کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا بھی ہدیہ دے تو کم از کم اس کو جزاک اللہ کہا کریں، جس سے اس کو خوشی ہوتی، اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے ہاں میرے ہدیے کی قیمت ہے، قدر کرتا ہی۔ ہمارے ہاں افطاری کے موقع پر اساتذہ کو سحری افطاری کے پیسے دینا یہ مرکز کے قانون میں نہیں ہے، نظم کا حصہ نہیں ہے۔ اگر کسی رمضان میں نہ ملے تو آپ حضرات محسوس نہ فرمائیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر رمضان میں یہ دیے جائیں۔ اساتذہ کو سال میں 1 یا 2 مرتبہ کپڑے کا سوٹ دینا یہ کوئی مرکز کے نظم میں نہیں ہے، لیکن میری خواہش ہوتی ہے کہ اساتذہ کو ملے۔ اسی طرح عید کے موقع پر عیدی دینا یہ نظم کا حصہ نہیں ہے، لیکن میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ اساتذہ خدمت میں ہم پیش کریں۔ اسی طرح وقتاً فوقتاً ہدیے میری خواہش ہوتی ہے کہ اساتذہ خدمت میں پیش کریں۔ اس طرح گزشتہ سال میں نے آپ کی خدمت میں سے ہر شخص کی خدمت میں ایک عود اور زعفران پیش کیا تھا۔ آپ کا ذوق نہیں ہے کہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ عود قیمتی کتنا ہوتا ہے اور زعفران قیمتی کتنا ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو زندگی بھر زعفران کو دیکھ بھی نہیں سکتے اور عود دیکھ بھی نہیں سکتے، استعمال تو بات کا مسئلہ ہے۔ بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس وافر ہوتا ہے۔ میں نے بالکل بازار سے لیا، کسی نے ہدیہ نہیں دیا، ذمے لگا کے بازار سے خریدا، اور میری خواہش تھی کہ میں آپ تک پہنچاؤں تاکہ ہمارے عملے کا ہر فرد عود اور زعفران استعمال تو کرے، اللہ تعالیٰ مسلسل عطا فرمائے تو مسلسل ملے۔ اس پر محنت کرتا ہوں۔ 2 چند کے علاوہ شاید ہی کسی نے مجھے کہا ہو کہ جزاک اللہ۔ ابھی مرکز کا آغاز ہوا تو میری اپنی خواہش تھی کہ میں آپ کی خدمت میں کوئی ہدیہ پیش کروں، تو اس کے لیے پھر میں نے اساتذہ کی مشاورت سے ایک پگڑی، خوشبو، مسواک، کھجور اور تسبیح یہ چیزیں بھجوائیں۔ ایک استاد کا میسج ہے کہ استادی ہدیہ ملا، بڑی خوشی ہوئی ہے، اور ایک کا میسج ہے کہ میں نے صرف تسبیح پر جمعے کے دن آپ کی اس تسبیح پر 1000 سے زائد مدروشی پڑھا ہے۔ مجھے کتنی خوشی ہوئی میں بتا نہیں سکتا۔ میں نے کہا ایک نے پڑھ لیا الحمدللہ، بس مزہ آ گیا۔ ایک نے پڑھا مجھے پھر بھی خوشی ہوئی۔ ایک بار درود پاک پڑھا ہو تو شاید پوری امت کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے، یہ تو 1000 مرتبہ پڑھا ہے۔ میں یہ جو آپ کو بتا رہا ہوں ہمیشہ یاد رکھنا، شیطان غلط فہمی کے اندر نہ ڈالے۔ میرا مقصد میری ذات نہیں ہے کیا میرے شکریہ ادا کرے، میرا مقصد عادت ڈالنا ہے۔ آپ حضرات موجود ہیں، آپ میں سے کوئی ایک بھی ایسا فرد نہیں ہوگا، خواہ وہ استاذ ہو، خواہ وہ مستری ہو، خواہ وہ مزدور ہو، خواہ وہ باورچی ہو، کہ جس کا میسج میرے پاس آئے اور واپسی اس کو جواب نہ ملے، ایک بھی نہیں ہو۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے جواب نہیں دیا، میں باورچی تھا تو مجھے چھوڑ دیا،
فلاں کا دے دیتے ہیں، میں تو مستری مزدور. میں نے عرض کیا کہ میں ہر ایک کی قیمت سمجھتا ہوں، عزت بھی کرتا ہوں. میں صرف یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ میری عادت یہ ہے، مجھے گھر سے میری اہلیہ بھی کوئی چیز بھیجے، میں اس کو بھی کہتا ہوں جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بڑی خوشی. عام بندہ بھی بھیجے تو میں کہتا ہوں بہت خوشی ہوئی، جزاک اللہ. اور میں کبھی کہتا ہوں یا بندے میں ذوق نہیں ہوتا، یا بندے میں احساس نہیں ہوتا. ایک استاذ بھی ہے، دور بیٹھا ہوا بھی ہے، محبت بھی کرتا ہے، اس کا نمبر بھی سب کے پاس موجود ہے. ایک رابطے کا بہانہ ہوتا ہے کہ بندہ اس رابطہ ہی ہو جاتا ہے کہ استاد جی آپ نے ہدیہ دیا تھا، ہمیں نہیں پسند آیا، کوئی تسبیح بدل دے، پگڑی نہیں اچھی دی دوسری ہمیں دے دیں، چلو یہی کر دیا کرے. ہو سکتا ہے میں ایک ہدیہ دوں وہ میری حیثیت کے مطابق ہو، لیکن آپ کی شان کے مطابق نہ ہو، اور آپ کو پسند نہ ہے تو میرے علم میں تو کہ آپ کی شان کے مطابق نہیں، میں آئندہ اس کو بدل کر کوئی اور کوشش کروں بھی دے دوں. مجھے خود 5 پگڑی چاہیے، میں نے 2 مرتبہ مانگی تو مکتبہ میں نہیں. میں نے پشاور رابطہ کیا، 15 دن ہو گئے وہاں سے نہیں ملنے، تو استاد جی آگے سے مل نہیں رہی. تو میں ایسا کہہ رہا ہوں کہ ممکن آپ کہیں کہ خود تو 5 کی پگڑی باندھتا ہے تو ہمیں 5 بھی تو دے سکتا تھا. مجھے مہینہ گزر گیا ہے، اپنی 2 پگڑیاں نہیں مل رہی، مجھے آپ بتائیں کہ 50 میں کہاں سے لاؤں گا. تو یہ میں بس سب کا درمیان میں بات کیا، تو شیطان بہت خبیث ہے، اس کا اپنا کام ہے، اور جب وہ کام کرے تو میں اس کو شاباش دیتا ہوں کہ وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے. پھر کوئی ساتھی کہتے ہیں جو فلاں یوں کرتے ہیں، روافظ جو ہیں، اہل بدعت جو ہیں، غیر مخلد جو ہیں، میں کہتا ہوں ان کو شاباش دو، وہ اپنے کام میں لگے. تم کیا کر رہے ہو، اپنا کام کیوں نہیں کرتے؟ خیر میرا مقصد یہ تھا کہ اس کا خیال فرمایا کرے. میری ذات تو چھوڑے، میری عادت کا آپ کو پتہ ہے کہ نہ میں ناراض ہوتا ہوں، نہ میں ان باتوں کو محسوس کرتا ہوں. سمجھاتا ہے اس لیے کہ اپنے آداب کا خیال کرے، معاملات کو ٹھیک کرے. ہو سکتا ہے آپ مجھے نہ کہیں، میں اس کو نہ محسوس کروں تو کوئی اور بھی کہے تو آپ کو احساس نہ ہو. یہ آپ کو تب پتہ چلے گا جب میرے علاوہ کوئی اور استاد آپ کو ہدیہ بھیجے اور آپ اس کو جزاک اللہ بھی نہ کہیں، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی استاد جی کیا فرماتے ہیں، کیا کرتے ہیں. ہمارا معاملہ تو بالکل مختلف ہے نا دوسرے، آپ اس کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. میری آپ سے 10ویں گزارش یہ ہے کہ اللہ کے لیے میں بڑے درد سے یہ بات عرض کرتا ہوں. اس کی وجہ واللہ الذی، میں قسم باللہ کہہ رہا ہوں، کوئی کسی کی شکایت نہیں آئی، کوئی کسی کی طرف سے نہیں آئی، میں بس درد کے ساتھ بات احساس دلانے کے لیے کہتا ہوں. مرکز کا کوئی معاملہ ہو تو مرکز میں رکھیں. کسی استاد کی کمزوری ہو تو اس کو دفن کر دیں، بس. کسی کی کمزوری ہو تو دفن کر دیں، کسی کا عیب دیکھیں تو پردے ڈال دیں، بس. کوئی کمزوری ہو آپس میں بیٹھ کے مشورہ کر لیں، آپس میں بیٹھ کے دور کر لیں، اللہ کے لیے باہر تذکرہ نہ کریں. اس کے بڑے نقصان ہوتے ہیں، آخرت بھی برباد ہوتی ہے، دنیا بھی تباہ ہوتی ہے، دین کا بھی نقصان ہوتا ہے. مرکز کا کوئی بھی استاد ہو، کوئی عملہ کا فرد ہو، اس کی قدر کریں، عزت کریں، محبت کریں. آنکھوں سے کمزوری دیکھ لیں بس چھپا دیں، عیب دیکھ لیں پردہ ڈال. اور یہ ذہن میں رکھیں بھائی یہ امتی ہے، نبی نہیں ہے، اور امتی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1450 سال بعد کا ہے. انہوں نے دین کا کام کرنا ہے. یہ کوئی انسانیت نہیں ہے کہ ہم اپنے ساتھیوں کی پردہ دری کریں اور راز افشا کریں اور ان کی کمزوریاں باہر بیان کریں. اس کا بہت خیال کریں. باقی آپس میں بھی کوئی معاملہ ہو، کوئی شورا کی کمزوری ہو، کوئی عاملہ کی کمزوری ہو، کوئی مرکز کے شعبے کے مسئول کی کمزوری ہو، کوئی میری کوتاہی اور نالائکی ہو، تو مجھے سمجھائیں، مجھے میسج کریں، آپس میں بات کر لیں. یہ دائیں بائیں بات نہ پھیلائیں، اس کا بہت نقصان ہوتا ہے، بہت نقصان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی خدمت کا ذریعہ بنائے، اللہ دین کی اشاعت کا ذریعہ بنائے، اللہ تعالیٰ دین کے کام پھیلنے کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے کہ ہماری وجہ سے دین کو نقصان. ان دنوں میں کچھ احوال چل رہے ہیں، کچھ آپ کے علم میں ہے، کچھ علم میں نہیں ہوگے، تو میں نے ان حوال کی جو ہے نا وہ ان حوال کے پس منظر میں یہ بات کی ہے کہ بس بہت زیادہ خیال کرنا، علماء کے درمیان اختلاف کا سبب نہ بنے، اپنوں کے خلاف کوئی بات نہ کریں. اپنے اپنے ہوتے ہیں جیسے بھی، اپنے اپنے ہوتے ہیں جیسے بھی، غیر غیر ہوتا ہے جیسا بھی. اپنے ہمارے خلاف بھی قدم اٹھا لیں، برداشت کر لیں. آپ کو پتہ ہے میرے خلاف کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن کبھی میں نے ایک جملہ زبان سے کہا ہو، کبھی میرے قلم سے کوئی لفظ نکلا ہو، کبھی میں نے نجی مجلس پہ اپنے خلاف کو بات کی، چھوڑ دیں.
ہمارا کام اللہ کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے، اللہ ہی دیں گے۔ ان کاموں میں الجھنے سے بہت نقصان ہوتا ہے۔ آج بحمد اللہ تعالی بہت آگے چلا گیا کام، بہت آگے چلا گیا، میں کیا بتاؤں۔ ہم سجدے سے سر نہیں اٹھا سکتے، اللہ نے الحمد للہ کے اوپر کتنا کرم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی راضی ہو جائے، اللہ آپ سے بھی راضی ہو جائے۔ شاید آپ کے ناشتے کا وقت ہوگا یا صبح کا وقت ہوگا، میں نے کچھ وقت زیادہ لے لیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سب سے راضی ہو جائے۔ بس آپ دعاؤں میں بھی یاد رکھیں جو میں نے گزارشات پیش کی، اس پر آپ حضرات توجہ فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔